ناول پاکیشیا کلب مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 5 ڈائجان کے لہجے میں بھوکے بھیڑیے کی سی گھرراہٹ تھی اور اس کی گھرراہٹ سن کر وکٹر کا جسم نمایاں طور پر کانپ اٹھا کیونکہ وہ ڈائجان کی اس گھرراہٹ کا مطلب اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ گھرراہٹ اس وقت اس کے حلق سے نکلتی تھی جب ڈائجان خون آشام درندہ بن جاتا تھا، اور ڈائجان جب خون آشام درندہ بن جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن باس اب ان لوگوں کو کہاں تلاش کیا جائے؟ دارالحکومت کی آبادی لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہے، وکٹر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ اگر بادل میں بھی چھپ جائیں تب بھی ڈائجان کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے۔ اب یہ سب روپ بہروپ بیکار ہو چکا ہے، ڈائجان نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ وکٹر کے ساتھ اس کھنڈر نما مکان سے باہر نکلا اور پھر ایک طرف کھڑی ہوئی اس کی کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ وکٹر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار انتہائی تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑتی ہوئی تھوڑی دیر بعد ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی۔ یہ کالونی بڑی بڑی کوٹھیوں پر مشتمل تھی۔ وکٹر نے کار ایک کوٹھی کے پھاٹک پر روکی اور 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور وکٹر کار اندر لے گیا۔ پورچ میں کار رکتے ہی ڈائجان اور وکٹر دونوں ہی نیچے اتر آئے۔ میں پہلے یہ میک اپ صاف کروں گا، ڈائجان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور وکٹر سر ہلاتا وہ اسے ساتھ لے کر ایک کمرے میں پہنچ گیا جو ڈرائنگ روم میں تھا۔ البتہ اس کی ایک الماری میں میک اپ کا جدید ترین سامان اور مختلف لباس موجود تھے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب ڈائجان ڈرائنگ روم سے باہر آیا تو وہ ایک خوبصورت نوجوان بن چکا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت بھی جینز اور کریم کلر کی شرٹ اور اس پر کوٹ تھا، لیکن یہ لباس صاف ستھرا اور قیمتی تھا۔ اب مادام پروشیا اور ڈیوڈ کو ڈھونڈنا ہے، ڈائجان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، وکٹر نے سامنے بیٹھے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے تم نے بتایا تھا کہ ڈیوڈ اور اس کے ساتھی وزارت خارجہ کے اسٹرانگ روم کے گرد منڈلاتے دیکھے گئے ہیں، ڈائجان نے کہا۔ یس باس، یہی رپورٹ برکلے نے دی تھی، وکٹر نے جواب دیا۔ اوہ، تو تم خود نہیں جانتے کہ وزارت خارجہ کا اسٹرانگ روم کہاں ہے؟ ڈائجان نے کہا، اور وکٹر نے سر ہلا دیا۔ اوکے، شہر کا نقشہ لے آؤ اور ٹیلی فون ڈائریکٹری بھی لے آؤ۔ ڈائجان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ نقشہ اور فون ڈائریکٹری؟ وکٹر نے حیرت بھرے انداز میں کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں مادام کو ڈھونڈ لوں گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، ڈائجان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور وکٹر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈائجان نے اپنا سر کرسی کی پشت سے لگا دیا، اس کے چہرے پر پریشانی کی بجائے اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ 5 منٹ بعد وکٹر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دارالحکومت کا ایک تفصیلی نقشہ تھا۔ اس نے نقشہ میز پر پھیلا دیا۔ مادام پروشیا کی فطرت میں سمجھتا ہوں، جب وہ کسی سے چھپنا چاہتی ہے تو پھر وہ پر ہجوم گلیوں میں چھپ کر تحفظ کا احساس محسوس کرتی ہے، جبکہ ڈیوڈ کے ساتھ چونکہ کافی آدمی ہیں، اس سے ملنے اس کے کسی کالونی میں کوئی کوٹھی حاصل کی ہوگی، لیکن مادام پروشیا کسی کوٹھی میں نہیں رہ سکتی، اس لیے لازماً اس نے کسی پرہجوم رہائشی علاقے میں فلیٹ حاصل کیا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ دارالحکومت میں جتنے بھی رہائشی فلیٹس پر مبنی عمارتیں ہیں، خاص طور پر جو شہر کے اندر یا قریب ہیں، ان کے گرد گول دائرے لگا دو۔ ڈائجان نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وکٹر نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور اس نے نقشے پر دائرے ڈالنے شروع کر دیا۔ اب ان میں سے جو سب سے زیادہ آباد عمارت ہو، پہلے اس کا بتاؤ۔ تم یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہو، اس لیے تمہیں اس کا اندازہ ہوگا۔ 2 عمارتیں ہیں، نادر اپارٹمنٹس اور مالابار اسکوائر، وکٹر نے جواب دیا۔ پہلے ڈائریکٹری میں نادر اپارٹمنٹس کی انتظامیہ کا نمبر تلاش کرو اور مجھے بتاؤ، ڈائجان نے کہا، اور وکٹر نے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور اس کی وارگردانی شروع کر دی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد اس نے نمبر تلاش کر لیا۔ ڈائجان نے ریسیور اٹھایا اور وکٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، نادر اپارٹمنٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ میری ایک عزیزہ آج ہی آپ کے اپارٹمنٹ میں سے کسی ایک میں آ کر ٹھہری ہیں، ان کا نام مادام پروشیا ہے، شاید ان کے بھائی ڈیوڈ نے اپارٹمنٹ بک کرایا ہوگا، وہ غیر ملکی ہیں، کیا ان کا فلیٹ نمبر یا فون نمبر مل سکتا ہے؟ ڈائجان نے بڑے با اخلاق لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، ہمارے ہاں تو گزشتہ 6 ماہ سے کوئی اپارٹمنٹ نہ خالی ہوا ہے اور نہ بک کروایا گیا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور ڈائجان نے تھینک یو کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ دوسرا کیا نام بتایا تھا؟ ڈائجان نے ریسیور رکھ کر پوچھا۔ مالابار اسکوائر، وکٹر نے کہا۔ پھر اس کا نمبر ڈائریکٹری میں تلاش کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے نمبر تلاش کر لیا تو ڈائجان نے اس کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ مالابار اسکوائر سے بول رہا ہوں، ایک آواز ریسیور سے ابھری، اور ڈائجان نے وہی فقرہ جو پہلے اس نے نادر اپارٹمنٹ والوں سے کہا تھا دہرا دیا۔ مادام پروشیا اور ڈیوڈ؟ نہیں جناب، البتہ 1 ماہ پہلے ہی ہمارا ایک فلیٹ بک کرایا گیا اور یہ فلیٹ مسٹر بوتھم نے بک کروایا
تھا، لیکن اس میں کل مسٹر بوتھم تشریف لائے، پھر ان کی ایک عزیزہ تشریف لائیں، وہ غیر ملکی ہیں اور اس وقت وہی فلیٹ میں ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ڈائی جان کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ جگمگا اٹھی۔ ان کا فلیٹ نمبر کیا ہے؟ ڈائی جان نے پوچھا۔ ان کا فلیٹ نمبر 12 ہے، دوسری منزل۔ کیا میں ان سے بات کراؤں آپ کی؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ نہیں جناب، یہ میری عزیزہ نہیں ہو سکتی، وہ تو کل رات غیر ملک سے آئی ہوئی ہیں، یہ کوئی اور صاحبہ ہوں گی، تکلیف دہی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ڈائی جان نے کہا کوئی بات نہیں جناب، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ڈائی جان ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو وکٹر، یہ لازماً مادام پروشیا ہوگی، اٹھو ہتھیار لے لو، جلدی کرو۔ ڈائی جان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور وکٹر بھی سارے لاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی مالابار اسکوائر کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ کیا آپ براہ راست ان سے جا ٹکرائیں گے؟ وکٹر نے پوچھا۔ کیا تم نے مجھے اتنا ہی احمق سمجھ رکھا ہے؟ ڈائی جان نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ نے بدلہ لینے کی بات کی تھی نا، اس لیے مجھے خیال آیا۔ وکٹر نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، میں پہلے وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لوں گا، پھر کسی کا پبلک فون وہ سے آواز بدل کر فون کروں گا۔ جب یہ بات طے ہو جائے گی کہ فلیٹ میں واقعی مادام پروشیا ہیں، تو پھر میں اس کے فلیٹ میں چاہے سامنے کے دروازے یا کبھی کھڑکی یا روشن دان کے ذریعے طاقتور ڈکٹا فون اندر پہنچاؤں گا، اس طرح وہاں آنے جانے والوں کی نگرانی بھی ہو سکے گی، اور اگر کوئی فون کال آئے گی تو وہ بھی سنی جا سکے گی۔ پھر جیسے ان کا اصل مشن سامنے آئے گا، ڈائی جان بھوکے شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ ڈائی جان نے تفصیل سے اپنے آئندہ اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور وکٹر نے سر ہلا دیا۔ بلیک زیرو کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اسے عمران کی کار کے ایکسیڈنٹ کی خبر مل چکی تھی، عمران کی کار کو انتہائی خوفناک حادثہ پیش آیا تھا۔ عینی شاہدوں کے مطابق کار سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی کہ اچانک گھوم کر سائیڈ میں موجود ایک کاشن فیکٹری کی سنگل دیوار سے بڑے خوفناک انداز میں ٹکرا گئی۔ پھر وہاں اکٹھے ہونے والے لوگوں نے کار میں سے بے ہوش عمران کو نکال کر اسپتال پہنچا دیا۔ عمران کی سپورٹس کار چونکہ مخصوص ساخت کی تھی، اس لیے وہ اس قدر خوفناک حادثے کے باوجود مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ سے تو بچ گئی، لیکن عمران کو خاصی چوٹیں آئی تھی اور وہ تب سے مسلسل بے ہوش تھا۔ اسپتال میں ایک ڈاکٹر نے اسے پہچان لیا۔ یہ ڈاکٹر سیکرٹ سروس کے مخصوص اسپتال میں بطور اسسٹنٹ کام کر چکا تھا، چنانچہ اس نے سر سلطان کو مطلع کیا۔ پھر سر سلطان کے حکم پر عمران کو فوری طور پر سیکرٹ سروس کے اسپتال شفٹ کر دیا گیا، جہاں گو ابھی تک عمران کو ہوش تک نہ آیا تھا، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق اس کی جان کی کوئی خطرہ نہ تھا۔ اسے جو زخم آئے تھے اس کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی۔ مخصوص ساخت کی کار ہونے کی وجہ سے دھماکہ ہوتے اسٹیئرنگ باڈی کے اندر گھس گیا تھا اور عمران درمیان میں گر گیا تھا۔ گوشت کی ہڈی تو نہ ٹوٹی تھی، لیکن زخم بہرحال اسے خاص سے آئے تھے، خاص طور پر جو سر پر چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش تھا۔ بلیک زیرو کے ساتھ سے اطلاع سر سلطان نے دی تھی اور بلیک زیرو نے اسپتال کے انچارج ڈاکٹر سے رپورٹ لے لی تھی۔ اس طرح عمران کی جان کو خطرہ نہ ہونے کی اطلاع اسے دے دی گئی تھی، لیکن ڈاکٹر اس بات پر پریشان تھے کہ عمران کو ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا۔ حالانکہ سر پر لگنے والی چوٹ ایکس رے میں اس قدر گہری نہ تھی جس کی وجہ سے اتنی دیر تک وہ بے ہوش رہتا۔ ادھر صفدر نے اطلاع دی تھی کہ ہوٹل 6 اسٹار کے دونوں مالکان گزشتہ ایک ہفتے سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے عمران کا حکم بھی پورا نہ ہو سکا کہ ہوٹل 6 اسٹار کے کسی مالک کو اغوا کر لیا جائے۔ بلیک زیرو اب مسلسل اندھیرے میں تھا۔ عمران نے اسے فون پر یہ تو بتا دیا تھا کہ اس نے پاکیشیا کلب والی سازش معلوم کر لی ہے، لیکن وہ شاید بہت جلدی میں تھا، اس لیے اس نے کوئی تفصیل بتانے سے پہلے ہی فون بند کر دیا تھا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بلیک زیرو نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس2 بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا، جناب میں ٹائیگر بول رہا ہوں، عمران صاحب کو رپورٹ دینی تھی، لیکن نہ ان سے فون پر رابطہ ہو رہا ہے ٹرانسمیٹر پر، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ ٹائیگر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، عمران کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسپتال میں ہے، رپورٹ کیا ہے؟ بلیک زیرو نے سارد لہجے میں جواب دیا، اوہ سر عمران صاحب خیریت سے تو ہیں، کیسے ایکسیڈنٹ ہوا، کہاں؟ ٹائیگر نے بری طرح بخلائے ہوئے لہجے میں کہا، سنو میرے پاس فضولیات کے لیے وقت نہیں، اس لیے مختصر طور پر رپورٹ بتا دو۔ بلیک زیرو نے لہجہ اور زیادہ سرد بناتے ہوئے کہا، اس کا کردار ہی ایسا تھا کہ اسے دانستہ ایسا کرنا پڑتا تھا، حالانکہ وہ دوسری طرف سے بولنے والے کے جذبات سے اچھی طرح واقف ہوتا تھا، لیکن کردار کی مجبوری بہرحال اسے نبھانی پڑتی تھی۔ اوہ یس سر، عمران صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہوٹل ریمبو میں موجود ایک غیر ملکی لڑکی مادام پروشیا کی نگرانی کروں۔ میں جب وہاں پہنچا تو سر معلوم ہوا کہ مادام پروشیا کا کمرہ خالی پڑا اور 2 خفیہ طور پر فرار ہو چکی ہے۔ ہوٹل کی انتظامیہ خود اس کی پراسرار گمشدگی پر پریشان تھی۔ انہیں ایک ویٹر نے بتایا تھا کھڑکی سے اس نے ایک سایہ دیکھا تھا اور یہ کھڑکی اس کمرے کی تھی جس میں مادام پروشیا رہتی تھی۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے چیک کیا تو کمرہ خالی پڑا تھا۔
मादाम प्रोशिया अपना सामान ले गई थी। उस पर मैंने मादाम प्रोशिया का हुलिया मालूम किया, रजिस्टर से उसके मुतालिक अंदराजात नोट किए। उनके मुताबिक वो एक क्रीमियन थी और गुज़िश्ता एक माह से उस होटल में रह रही थी। उससे अक्सर एक गैर मुल्की मिलने आता था। उसका फ़ोन भी आता था जिसका नाम डेविड बताया गया है। मादाम प्रोशिया ने होटल के असिस्टेंट मैनेजर से कहकर होटल सरताज में एक फंक्शन के लिए सीट रिजर्व करा ली, लेकिन मादाम प्रोशिया फंक्शन से पहले ही वापस आ गई। फिर कमरे में आने के बाद वो पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। टाइगर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, मादाम प्रोशिया और इस डेविड का हुलिया बताओ, ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। और जवाब में टाइगर ने दोनों के हुलिये तफसील से बता दिए। ठीक है, तुम उन्हें तलाश करने की कोशिश करो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो अब उसके सिवा और क्या कह सकता था। उसे तो खुद इस मादाम प्रोशिया के मुताल्लिक कुछ इल्म न था, लेकिन जाहिर है वो मादाम प्रोशिया को ये अहमियत ज़रूर रखती थी, इसलिए इमरान ने उसको टाइगर को ढूंढने के लिए कहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि वह लाइब्रेरी में मौजूद मुजरमों की फ़ाइलों से इन हुलियों को चेक करे तो शायद फ़ोटो की जिस्म से ये चेहरे नज़र आ जाएं, तो इस तरह उनके मुताल्लिक सही आइडिया कायम हो जाए। चनाचा वो उठकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया, जो कि टाइगर ने उसे बताया था कि मादाम प्रोशिया का ताल्लुक एक्रीमिया से, इसलिए उसने वो फ़ाइल पहले निकाल ली जो एक्रीमिया से मुतल्लिक थी। लेकिन तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल मगजमारी के बावजूद उन दोनों के मुतल्लिक वो कोई बात हासिल न कर सका। आखिर थक कर वो लाइब्रेरी से निकलकर दोबारा ऑपरेशन रूम में आ गया। चंद लम्हे बैठा सोचता रहा, फिर उसने रिसीवर उठाया और जूलिया के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ उभरी। X2 ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा। यस बॉस, जूलिया ने मुदबाना लहजे में कहा। एक गैर मुल्की औरत और एक गैर मुल्की मर्द का हुलिया नोट करो और टीम को उनकी तलाशी पर लगा दो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और इसके साथ ही उसने टाइगर के बताए हुए हुलिये दोहरा दिए। लड़की का नाम मादाम प्रोशिया और मर्द का नाम डेविड। मादाम प्रोशिया होटल रैम्बो से इंतहाई खुफिया तौर पर गायब हो गई हैं। वो लाजमन किसी और होटल में शिफ्ट होंगी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यस बॉस, जूलिया ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बाज उठी और ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। X2 ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस आवाज़ में कहा, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ, ताहिर हस्पताल से। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। ओह यस सर, ये क्या हाल है इमरान साहब का, ब्लैक ज़ीरो ने असल आवाज़ में जवाब देते हुए कहा। उसका लहजा मुदबाना हो गया था। इमरान को होश नहीं आया। डॉक्टर भी हद परेशान थे, लेकिन अभी डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया कि इमरान के खून के टेस्ट कराया गया तो उनसे पता चला कि इमरान को कोई मखसूस जहर दिया गया, जिससे उसके ज़हन और दिल पर खास से बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। चुनांचे डॉक्टर सिद्दीकी ने फौरी इकदाम शुरू कर दिए हैं ताकि इमरान के खून में मौजूद इस जहरीले मादे को वॉश किया जा सके। तकरीबन 2 घंटों बाद कोई रिजल्ट बरामद होगा। मैंने तुम्हें एक और बात के लिए फ़ोन किया है। डॉक्टर सिद्दीकी ने मुझे एक कार्ड दिया है जो इमरान के लिबास की एक जेब से निकला। ये अल्पाइन क्लब का कार्ड है जिस पर हाथ से बर्मन का नाम लिखा हुआ है। क्या ये कार्ड तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखता है? सर सुल्तान ने कहा। अल्पाइन क्लब, डॉक्टर बर्मन, मैं ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना मालूम है कि अल्पाइन क्लब खासा मशहूर क्लब है। बहरहाल अगर इमरान साहब की जेब से ये कार्ड निकला है तो लाजमन उसकी अहमियत भी होगी। मैं चेक करता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओके, मैं अस्पताल में ही हूँ। इमरान को जैसे ही होश आया मैं इतला कर दूंगा, सर सुल्तान ने कहा। मैं खुद उस अल्पाइन क्लब को चेक करने जा रहा हूँ क्योंकि टीम को मैंने एक और काम पर लगाया हुआ है। मैं वापसी पर आपको खुद फ़ोन कर लूँगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओके, सर सुल्तान ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर रखा और उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। गो रात पड़ चुकी थी, लेकिन वो जानता था कि अल्पाइन जैसे क्लब की रौनक इस वक्त ही अरूज पर होती है और उसने खुद इसलिए चेक करने का फैसला किया था कि इस बारे में कोई तफसील तो ना जानता था, इसलिए वो किसी मेंबर को क्या हिदायत देता। ड्रेसिंग रूम से निकल कर उसने दानिश मंजल का ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन किया, फिर कार लेकर वो अल्पाइन क्लब की तरफ चल पड़ा। अल्पाइन क्लब की इमारत खासी वसी थी और ब्लैक ज़ीरो के अंदाजे के मुताबिक उस वक्त वहाँ रौनक अरूज पर थी और शहर का आला तबका खुशगपियों में मसरूफ़ था। ब्लैक ज़ीरो इधर उधर घूमता हुआ एक खाली मेज़ पर जा बैठा। यस सर, एक वेटर ने मुदबाना लहजे में करीब आकर पूछा। एक कोक ले आओ और सुनो, मिस्टर बर्मन साहब मौजूद है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओह बॉस बर्मन, जी हाँ, वो अपने दफ्तर में है, वेटर ने चौंक कर कहा। ठीक है, कोक ले आओ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और वेटर वापस चला गया। वेटर के बॉस कहने से वो समझ गया कि बर्मन इस क्लब का मैनेजर होगा, लेकिन अब वो इसका करे क्या, ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी। वेटर ने उसे कोक ला दी। फिर कोक पीने के दौरान भी वो यही बात सोचता रहा। आखिर उसने यही फैसला किया कि वो बर्मन से मिल ले और वहाँ कोई ताकतवर डक्टाफोन भी लगा दे, उसके बाद ही कोई सूरत हाल वाज़ेह होगी। चनाचा कोक पीने के बाद वो उठा। उसने एक छोटा नोट ऐश ट्रे के नीचे रखा,
پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف بنے ہوئے بڑے سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ مسٹر برمن کا دفتر کہاں ہے؟ میرا تعلق وزارت ثقافت سے ہے، بلیک زیرو نے تحقمانہ لہجے میں کاؤنٹر پر کھڑی 4 لڑکیوں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ یس سر، لڑکی نے چونک کر کہا۔ پھر اس نے ایک طرف کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو بلایا، جوکی صاحب کو باس کے دفتر تک چھوڑ آؤ۔ لڑکی نے اس نوجوان سے کہا۔ آئیے سر، جوکی نے غور سے بلیک زیرو کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر ایک طرف مڑ گیا۔ بلیک زیرو سر ہلاتا اس کے پیچھے چال پڑا۔ تھوڑی دور عمارت کے کونے سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک راہداری تھی جس کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ یہ باس کا دفتر ہے جناب، جوکی نے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا۔ ٹھیک ہے شکریہ، اب تم جا سکتے ہو، بلیک زیرو نے کہا اور جوکی سر ہلاتا واپس مڑ گیا۔ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے آواز آئی اور بلیک زیرو دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ واقعی انتہائی وسیع اور شاندار انداز میں سجا ہوا دفتر تھا۔ فرنیچر بھی انتہائی قیمتی تھا اور دفتر کی ہر شے سے انتہائی خوشحالی ٹپک رہی تھی۔ ایک بڑی سی ساگوانی میز کے پیچھے ایک بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ آئیے جناب، مجھے کاؤنٹر سے اطلاع مل چکی ہے کہ آپ وزارت ثقافت سے آئے ہیں، بھاری جسم والے نے استقبالیہ انداز میں اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا نام طاہر ہے اور میں ابھی حال ہی میں وزارت ثقافت میں آیا ہوں۔ بلیک زیرو نے اس کے مسافے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اوہ اچھا، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ آج سے پہلے آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میرا نام برمن ہے اور میں الپائن کلب کا مالک ہوں۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، پھر ساتھ پڑے انتہائی قیمتی صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے بلیک زیرو کو بیٹھنے کے لیے کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ پہلے آپ فرمائیے کہ آپ پینا پسند فرمائیں گے؟ برمن نے انٹرکام کے بٹن پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ شکریہ، میں ابھی کوک پی کر آیا ہوں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ جیسے آپ کی مرضی، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ برمن نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پہلی بار بلیک زیرو کو احساس ہوا کہ برمن کے لہجے موجود گرمجوشی بالکل مصنوعی ہے، ورنہ اصل میں وہ خاصی سرد مہری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آپ شاید کسی ضروری کام میں مصروف تھے اور میں مخل ہوا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اوہ یہ بات نہیں جناب، آپ کے لیے تو انتہائی ضروری کام بھی پینٹنگ کیے جا سکتے ہیں۔ ویسے وزارت ثقافت سے متعلق تمام آفیسران کلب میں آتے رہتے ہیں، اگر آپ بھی باقاعدگی سے تشریف لایا کریں تو یہ کلب کی خوش قسمتی ہوگی، کلب آپ کی ہر خدمت کرے گا، برمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، دراصل میں ملازمت کے ساتھ ساتھ کچھ بزنس بھی کرتا ہوں، اس لیے وقت ذرا کام ملتا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ بزنس؟ کیسا بزنس؟ برمن بزنس کے لفظ سے چونک پڑا۔ میرے ایک دوست کی ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے، اس میں شیئر ہے اور دفتری اوقات کے بعد وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، بلیک زیرو نے بس جو ذہن میں آیا کہہ دیا۔ وہ تو صرف بس بات ہی کر رہا تھا، مقصد تو ان باتوں کا کوئی نہ تھا، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بری طرح چونک پڑا کہ ایڈورٹائزنگ کمپنی کا نام سن کر برمن کی آنکھوں میں یک لخت الجھن کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ حالانکہ بلیک زیرو کے نزدیک ایسی کوئی بات نہ تھی، اس نے تو عام سے بزنس کا نام لے دیا تھا۔ اوہ کون سی کمپنی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ برمن نے چونک کر پوچھا۔ پرنس ایڈورٹائزنگ کمپنی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اس نام کا بورڈ اس نے کہیں دیکھا تھا، اس لیے یہی نام اس کے ذہن میں آیا تھا، لیکن میں نے آپ کو وہاں کبھی نہیں دیکھا، برمن نے ایسے لہجے میں کہا کہ بلیک زیرو چونک پڑا۔ آپ وہاں جاتے رہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ جاتا تو نہیں ہوں، لیکن خیر چھوڑیے اس بات کا، آپ فرمائیے اس وزارت میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ برمن نے بات بدلتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو کی چھٹی اس نے الارم بجا دیا۔ میں پہلے فارن آفس میں رہا ہوں۔ اچھا آپ اجازت دیجئے، میں آیا تھا، سوچا آپ سے ملاقات ہو جائے، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا اور برمن بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لان میں بیٹھیے گا، میں ایک ضروری کام میں مصروف ہوں، ورنہ آپ کا ساتھ دیتا، برمن نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن بلیک زیرو نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کا رویہ پہلے سے بدلا ہوا ہے۔ وہ بڑے غور سے بلیک زیرو کو دیکھ رہا تھا۔ شکریہ، بلیک زیرو نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ اپنا کام کاٹ چکا تھا، صوفے کے نیچے اس نے طاقتور ڈکٹا فون لگا دیا تھا۔ برمن کی پراسرار باتوں نے خود بھی چونکا دیا تھا، گو کوئی خاص بات تو سامنے نہ آئی تھی، لیکن برمن کا انداز اسے کھٹک گیا تھا۔ بہرحال کاؤنٹر کے قریب سے ہوتا ہوا وہ دوبارہ ایک خالی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے محتاط انداز میں ڈکٹا فون کا ریسیور، جو کہ ایک چھوٹے سے بٹن پر مشتمل تھا، کان میں ڈس لیا تھا۔ اسی لمحے ویٹر اس کے قریب آیا تو اس بار بلیک زیرو نے اسے کولڈ کافی لانے کے لیے کہہ دیا۔ ویٹر واپس چلا گیا اور بلیک زیرو چونک پڑا کیونکہ اس کے کان موجود ریسیور سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے فون کے نمبر ڈائل کیے جا رہے ہوں۔ ہیلو، برمن بول رہا ہوں، برمن کی آواز ابھری۔ دوسری طرف سے بھی کوئی آواز سنائی دی، لیکن الفاظ واضح نہ تھے۔ کیا تمہاری کمپنی میں وزارت ثقافت کا کوئی آفیسر بھی پارٹنر ہے؟ برمن کی لہجے میں تیزی تھی اور بلیک زیرو چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ برمن پرنس ایڈورٹائزنگ کمپنی کے کسی آدمی سے بات کر رہا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، اس نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ وزارت ثقافت میں آفیسر ہے، ساتھ ہی اس نے کہا کہ وہ تمہاری کمپنی میں بزنس پارٹنر ہے اور شام کو دفتر میں بیٹھتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہوا؟
برمن کے لہجے میں تندی تھی۔ دوسری طرف سے کافی دیر تک کچھ کہا جاتا رہا، لیکن ظاہر ہے الفاظ بلیک زیرو کی سمجھ میں نہ آ رہے تھے، اس لیے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ دیکھو برجر، تمہیں معلوم ہے کہ کارڈز کا کام کس قدر اہم اور خفیہ ہے، اور اب جب کہ کارڈز شائع ہو رہے ہیں، میں اس آدمی کا آنا میرے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ اگر اس نے تمہاری کمپنی کا نام کیوں لیا؟ وہ کسی اور کمپنی کا نام بھی تو لے سکتا تھا، برمن نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو اس بار واضح طور پر چونک پڑا۔ کارڈز کے بعد کے ساتھ خفیہ اور اہم کے الفاظ سنتے ہی اس کا ذہن فوراً پاکیزیہ کلاب کی طرف چلا گیا اور اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اوکے، بہرحال تم محتاط رہنا، فی الحال میں خاموش رہوں گا، استقبالیہ کے بعد اس آدمی کو ضرور چیک کروں گا۔ برمن کی تیز آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے ویٹر نے کولڈ کافی لا کر اس کے سامنے رکھ دی اور بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کپ اٹھا لیا۔ عمران کی جیب سے برمن اور الپائن کلب کا کارڈ نکلنا، عمران کا ایکسیڈنٹ، پھر اب پرنس ایڈورٹائزنگ کمپنی کے کسی برجر سے کارڈز کی باتیں، بلیک زیرو پر ایسی باتیں واضح ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مزید اقدام کیا ہونا چاہیے کہ اس کے کان میں ایک بار پھر ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کرنے کی آواز سنائی دی، اور کافی پیتے ہوئے بلیک زیرو نے اپنی توجہ ایک بار پھر ان آوازوں کی طرف کر دی۔ برمن بول رہا ہوں سر، برمن کی آواز سنائی دی۔ اس بار دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، لیکن الفاظ واضح نہ تھے۔ میں نے معلوم کرایا تھا سر، وہ ایکسیڈنٹ میں مرا نہیں ہے، زخمی ہوا ہے، اسے اسپتال لے جایا گیا تھا، بعد میں معلوم ہوا تو اسے وہاں سے کسی اور نامعلوم اسپتال میں شفٹ کرا دیا گیا، جس کے باوجود کوشش کے پتہ نہیں لگ گیا۔ برمن نے مدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے سر، مار تو وہ گیا ہوگا ایکسیڈنٹ میں، زہر سے نہ زہر سے صحیح، لیکن سر ایک اور بات سامنے آئی جس کی وجہ سے میں نے فون کیا ہے۔ برمن نے کہا، اور پھر چند دنوں بعد اس نے بلیک زیرو کے آنے پر وہ پرنس ایڈورٹائزنگ کمپنی کی بات کہنے والی ساری تفصیل سنا دی۔ دوسری طرف سے کچھ کہا جاتا رہا، ٹھیک ہے سر، ویسے میں نے فوراً ہی اس کی نگرانی کو حکم دے دی ہے، وہ اس وقت کلب میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں دیتا ہوں، اس کے فوری تسلی کے بعد برمن نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے پھر کہا، ٹھیک ہے سر، تحقیقات میں تو ہر وقت ضائع ہوگا سر، ٹھیک ہے، پہلے اسے ساری بات اگلوائیں سر، ٹھیک ہے، او سر، پھر فون کروں گا سر، برمن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی، اور اب بلیک زیرو ساری بات سمجھ گیا تھا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ عمران کا ایکسیڈنٹ بھی انہی لوگوں نے کرایا، اور اسے کوئی مخصوص زہر دے کر بھی اس کا کام فاقہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلیک زیرو کا خون لادے کی طرح کھولنے لگا، لاوے کی طرح کھولنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا دوبارہ برمن کے دفتر کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچا، اچانک اسے اپنے عقب میں کسی کی سرسراہٹ محسوس ہوئی، اور بلیک زیرو اچھل کر نہ صرف ایک سائیڈ پر ہوا بلکہ کسی لٹو کی طرح گھوما۔ رین اسی وقت ایک نوجوان تیزی سے رکوع کے بال نیچے جھکا، اس نے ہاتھ میں لوہے کا ایک راڈ تھا جو پلک جھپکنے میں فرش سے جا ٹکرایا۔ بلیک زیرو سے پلک جھپکنے کی بھی دیر ہو جاتی تو یہ راڈ عین اس کی کھوپڑی پر پڑتا، لیکن بلیک زیرو کے اچانک ہٹ جانے کی وجہ سے اس نوجوان کا وار خطا گیا، اور چونکہ وہ سکتے میں آ چکا تھا اس لیے اپنے آپ کو روک نہ سکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہو جاتا، بلیک زیرو نے چل کر پوری قوت سے لات اس کی پسلیوں پر جما دی، اور نوجوان اوہ کی آواز نکالتا ہوا پہلو کے بل سائیڈ کی دیوار سے ٹکرایا۔ اس نے دیوار سے ٹکرا کر دوبارہ اچھل کر توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے بلیک زیرو کا بازو حرکت میں آیا اور اس کی ہتھیلی پوری قوت سے اوپر اٹھتے ہوئے نوجوان کی گردن کی پشت پر پڑی اور نوجوان فرش پر ڈھلک گیا۔ اوہ، تم نے راکسی کو مار دیا، ایک نے سر گھما کر فرش پر پڑے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بلیک زیرو نے یک لخت الٹی کلا بازی کھائی، اس کے اوپر والا جسم کسی کمانی کی طرح پیچھے کی طرف مڑا، اس نے دونوں ہاتھ فرش پر جمائے اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ٹانگیں اوپر کو اٹھائیں اور دونوں چیختے اس کے سر کے اوپر سے نیم دائرے کی صورت میں گھومتے ہوئے گھاس پر جا گرے۔ بلیک زیرو نے الٹی کلا بازی کھاتے ہوئے نوجوان پر ان کی ٹھوڑیوں کے عین مطابق نیچے پوری قوت سے مار کر ٹانگیں اوپر کو اٹھا کر گھما دی تھی۔ اس کا یہ ایکشن پلک جھپکنے میں مکمل ہو گیا اور وہ الٹی کلا بازی کھا کر ایک بار پھر سیدھا کھڑا تھا، لیکن وہ دونوں اس کے سر کے اوپر سے ہوتے ہوئے زوردار دھماکوں کی آواز نکالتے ہوئے منہ کے بل دھب سے گھاس پر جا گرے تھے۔ بلیک زیرو نے سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے ایک ہاتھ سے نکلنے والی مشین گن اٹھائی اور دوسرے لمحے فضا ریٹ کی تیز آوازوں سے گونج اٹھی۔ بلیک زیرو کی مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ نے ان دونوں کو پوری قوت سے اٹھنے کی بھی مہلت نہ دی تھی۔ عمارت کی اس سائیڈ پر چونکہ قدرے اندھیرا تھا اس لیے اس طرف کوئی نہ تھا۔ بلیک زیرو ان پر
खोलते हुए यकलख्त मुड़ा। फिर बैक वक्त वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर राहदारी में पहुंच गया। उसने इस कदर तेजी और फुर्ती से ये सीढ़ियाँ चढ़ी थी कि जैसे कोई पहाड़ी परिंदा यकलख्त एक जैसी लंबी छलांग लगाकर ऊंचे दरख्त पर जा बैठता है। राहदारी पहुंचती बिजली की तेज से बर्मन के दरवाजे की तरफ। बड़ा दरवाजा बंद था। ब्लैक जीरो ने लात मारकर दरवाजा खोला और उछलकर तेजी से अंदर दाखिल हुआ, लेकिन कमरा खाली पड़ा हुआ था। बाहर से मुसलसल चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कमरे के कोने में एक दरवाज़ा था और ब्लैक जीरो बिजली की तेज से उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे को भी लात मारकर